جی السلام علیکم۔ پچھلی جو ہم نے گفتگو کی تھی تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آج کے دور میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیں تو آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ تو اب اس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے یہی فیصلہ کیا کہ میں نے دنیا چھوڑنی ہے اور اللہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ اب اس نے جو اس وقت کے راہب پادری جو بھی تھے ان سے مشورہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہوں، اس سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اس سے پیار کرنا چاہتا ہوں، مگر میں نے 99 قتل کیے ہوئے، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرے گا، مجھے پیار کرے گا، مجھے اپنے ساتھ ملائے گا، دوستی کرے گا؟ تو اکثریت ایسی بات کرتی جیسی انہوں نے کی کہ نہیں نہیں نہیں، اتنے قتل اللہ تو یہ قتل معاف نہیں کرتا، تم نے تو 99 کیے ہوئے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ ہو سکتا بدتمیزی بھی کی ہو کوئی، اور اس کو وہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے کہا اگر جانا ہی دو زخم میں ہے تو پھر اس کو کیوں چھوڑوں؟ تو اس نے سینچری پوری کر دی، اس کو بھی مار دیا۔ اب 100 قتل کیے ہیں، مگر ارادہ اس نے کیا ہوا تھا کہ میں نے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ کسی اور درویش آدمی سے بات کی کہ میری یہ خواہش ہے، میں تو بہت گناہ گار ہوں، اب کیا کروں؟ اس نے کہا بھائی تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، یعنی کہ ارادہ، تو اللہ کو ارادہ ہی پسند ہے۔ اب تم نے جو کر لیا ارادہ، بس چل پڑو اس کی طرف۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس گناہوں سے بچو، نیکیوں کی طرف چلو۔ اس نے ایک آسان سے طریقہ بتایا اس کو کہ گناہوں کا شہر چھوڑ دو، نیکیوں کی بستی کی طرف چل پڑو، بس یہ تمہارا کام ہے۔ اب یہ حدیث قدسی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہوتی۔ وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب فرشتے فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ جنتی ہے کہ دوزخی ہے۔ جو دوزخ کے فرشتے تھے وہ کہہ رہے تھے اس نے تو 100 قتل کیا اور یہ چند قدم چلا ہے، لہذا یہ تو دوزخی ہے، تو دوزخ میں جائے گا۔ جو جنت کے فرشتے تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں، اس نے ارادہ تو کیا تھا نا، یہ جنتی ہوگا۔ تو معاملہ خدا کے حضور پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیدھی بات ہے کہ دیکھ لو اس نے فاصلہ کون سا طے زیادہ کیا ہے۔ اگر جنت کی طرف کا فاصلہ زیادہ طے کیا تو یہ جنتی ہے، اگر دوزخ کا فاصلہ قریب ہے دوزخی ہے۔ ان کا تو پھر وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو چند قدم چلا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، زمین کو ناپو۔ جب وہ زمین ناپنے لگے تو اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، جس طرف کی زیادہ تھی اس کو کہا کہ تھوڑی ہو جا، کم ہو جا، سکڑ جا، اور جس طرف کی تھوڑی تھی اس کو کہا پھیل جا، اور وہ جو آدمی تھا جنت میں چلا گیا۔ اب بتائیں کیا کیا اس نے؟ ارادہ ہی کیا تھا نا۔ کتنی نیکیاں کی تھی، کتنا اس نے چلے کاٹے تھے، کچھ بھی نہیں، صرف ارادہ کیا تھا۔ تو ارادہ جو ہے وہ پہلی شرط ہے۔ یہ آج ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ آج آپ کو اس طرف لے کے آنا کہ ایک پختہ ارادہ کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اگلی باتیں کریں گے کہ کیا کیا ضروری ہیں۔ یہ جو ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، یہ حق بجانب آپ سوچنے میں، گناہ واقعی نہیں چھوٹتے، بشری تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک میں خوشگوار حدیث اور سنا دوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ گناہ نہ کریں اور اس پر پشیمانی کا اثار نہ کریں تو میں نئی قوم لے آؤں جو گناہ کرے، پشیمان ہو، آنسو بہائے اور تمہاری صف لپیٹ دیں۔
اس حدیث کا کیا مطلب نکلا؟ پشیمانی ضروری ہے، جو بھی گناہ ہوگا آپ نے اس پہ پشیمان ہونا ہے۔ پشیمانی اللہ کو اس قدر پسند ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ تو گناہ تو ہوتے رہیں گے، پشیمانی ضروری ہے۔